معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 207، خفیہ چٹھی۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض لکھے اور بحکم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انہیں اپنے صندوقچے ہی میں ڈال دیا، کیونکہ حکم نہیں تھا کہ یہ راز فاش ہو۔ آج بخیال اس کے کہ کہیں یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ممانعت نہیں فرمائی، لیکن یوسف علیہ السلام کو اتنی فہمائش ضرور کی کہ خط میں اپنا نام ظاہر نہ کرنا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو عریضہ لکھا جس کے الفاظ یہ ہیں: اے یعقوب علیہ السلام ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام، آپ کو عزیز مصر کی طرف سے بعد سلام علیکہ کہ واضح ہو کہ میں نے آپ کے نامہ عالی کو بغور پڑھا اور جملہ حالات سے واقف ہوا، جس کے جواب میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ حضور اپنے باپ دادا کی طرح صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، اور یہ خیال فرمائیں کہ صبر کے سبب جیسے انہوں نے فتح مندی حاصل کی، اسی طرح آپ بھی عنقریب فتح مند ہوں گے۔ فقط والسلام، عزیز مصر۔ غرض یہ کہ یہ خفیہ چٹھی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک ایلچی کے سپرد فرمائی اور زبانی ارشاد فرمایا کہ نہایت پوشیدہ طور پر بہت جلدی شہر کنعان پہنچو اور جناب اسرائیل اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کر یہ خط دو اور بہت جلدی وہاں سے واپس آؤ۔ چنانچہ شاہی ایلچی اسی وقت مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو گیا اور بہت جلدی کنعان میں داخل ہو کر وہ در اسرائیل پر حاضر ہوا، اور آتے ہی وہ شاہی خریطہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے اسی وقت ایک اپنے پوتے کو طلب فرمایا کہ وہ خط سنا۔ سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کئی بار اس خط کو پڑھوا کر سنا، اور پھر وہ خط پوتے کے ہاتھوں سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا: خط نہیں ہے یہ عزیز مصر کا، بلکہ یوسف کا ہے یہ لکھا ہوا، جز پیمبر کے کسے ہے یہ مجال، اس قدر جامع ہو تحریر کمال، صبر کی تلقین اس گہراؤ کی، لکھنے والا اس کا ہے بے شک نبی، کیوں نہ آنکھوں سے ملوں اس خط کو، کیوں نہ رہ کر سنوں اس خط کو، مختصر لفظوں میں ہے سب کچھ ادا، بالیقین لکھتا ہے یہ یوسف میرا۔ چونکہ اس مختصر خط میں صبر کی بے حد تلقین تھی، اس لیے آپ نے فصبر جمیل کہہ کر اس مضمون کو ختم کیا اور اپنے پوتے سے اپنے دیگر فرزندوں کے نام خط لکھوایا، جس کا یہ مضمون تھا: اے میرے لڑکو، جب تک بادشاہ مصر تمہیں رخصت نہ کرے آرام سے رہو اور کچھ جلدی نہ کرو، انشاءاللہ میں اور تم بہت جلدی اپنی مراد کو پہنچیں گے، البتہ یہاں قحط سالی شدید ہے۔ فقط والسلام۔ چنانچہ مصر کا ایلچی آپ کا یہ خط لے کر مصر میں پہنچا اور کنعانیوں کے پاس پہنچا کر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خط ان کے حوالے کیا، جنہوں نے والد ماجد کے خط کی تعمیل میں بآرام تمام مصر میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آخر ایک روز یہ لوگ پھر جمع ہو کر دربار شاہی میں پہنچے اور نہایت لجاجت اور بڑی انکساری سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہمارے دونوں بھائیوں یعنی بنیامین اور یہودا کو رہا فرمایا جائے اور ہمیں غلہ مرحمت فرما کر رخصت کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں قحط سالی بہت سخت ہو رہی ہے، جس سے ہمارے بال بچے نہایت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ حضور ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کی حالت پر رحم فرمائیں اور اپنی زکوٰۃ خیرات دے کر ہمیں عزت بخشیں۔ رو دیے یوسف یہ سن کر رو دیے، پائیوں کی عاجزی سے چیخ اٹھے، پائیوں کی بے قراری دیکھ کر
حد بس یہ انکساری دیکھ کر ضبط اب دل میں نہ یوسف کے رہا، گویا بس اظہار کا وقت آ گیا، روتے روتے ہو گئے ہیں نیم جاں، ابر باراں جیسے ہے آنسو رواں۔ آ گیا وہ وقت وہ لیل و نہار جن کا تھا مدت سے بے حد انتظار، ہو گئے تھے جن کو اب 32 سال، واسطے جن کے تھی اب دنیا نڈال۔ اٹھنے والا وہ پردہ وہ نقاب، اور نکلنے والا ہے وہ آفتاب، دور ہوگا سب اندھیرا ہجر کا، جب کہ منہ چمکے گا شاہ مصر کا۔ ضبط کی طاقت نہ یوسف میں رہی، ہو گیا اوپر سے اذن ایزدی، دیر پھر یوسف لگائیں کس لیے، وصل کے اوپر سے جب دن آ گئے، اب نہیں برداشت اخفا کی ذرا، اب کوئی دم میں یہ راز افشا ہوا۔ صفحہ نمبر 209 اظہار حضرت یوسف علیہ السلام۔ کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انتہائی عاجزی کے یہ الفاظ کہے کہ اے شاہ مصر، للہ اپنا صدقہ اور خیرات و زکوٰۃ ہمیں عطا کرے، اس پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے از خود رفتہ ہو گئے، اور پھر معاً اپنے دل کو مضبوط کر کے اندرون نقاب اپنے آنسو پوچھ کر کنعانیوں کی طرف مخاطب ہوئے، اور اپنے اظہار خیال سے پہلے انہیں گزشتہ واقعہ یاد دلایا اور فرمایا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ تم اپنی جہالت کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے کس طرح پیش آئے تھے؟ بس یہ فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مبارک چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ بھائیوں کی نظر جب بادشاہ مصر پر پڑی تو شباہت حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ عین حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا، اور جمال حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی تمام کنعانیوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا، اور سب نے کہا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ ترجمہ در نظم۔ آپ ہی یوسف ہیں کیا شاہ مصر، یہ معمہ کیا ہے اے ذی جاہ مصر، کیونکہ یہ حسن و جمال یوسفی اور یہ فضل و کمال یوسفی ہے فقط یوسف پہ یہ اس کی عطا، آپ کیا یوسف وہی یوسف ہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، میں وہی ایک یوسف کنعان ہوں، میں وہی ایک ناتواں انسان ہوں، دیکھ لو پہچان لو صورت میری، اور یہ بنیامین ہے میرا اخی، فضل یہ معبود نے ہم پر کیا، مرتبہ یہ شان و شوکت کا دیا، جس کو سب کہتے ہیں رب العالمین، ڈرنے والوں صابروں کا ہے معین، قدرداں نیکوں کا ہے وہ کردگار، نیکیاں رہتی ہیں آخر برقرار۔ سوتیلے بھائی، اے یوسف واللہ سبقت لے گئے، آپ پیارے ہو گئے اللہ کے، رحم فرمایا خدا نے آپ پر، ہو گئے ہم پر کہیں افزوں تر، بلکہ سچ یوں ہے کہ مجرم ہو گئے، آپ کو تکلیف دے کر مر مٹے، کرتے کرتے معذرت رونے لگے، سب کے سب بھائی وہاں چلا اٹھے، ایسے روئے آہ دھاڑیں مار کر، قلب یوسف ہو گیا زیر و زبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام تاج شاہی پھینک اترے تخت سے، پاس ان کے آئے بس روتے ہوئے، اور گلے سے آپ ایک ایک کے ملے، اور زباں سے اس طرح گویا ہوئے، اے عزیزو کچھ نہیں الزام آج، ہے دعا معبود رکھے سب کی لاج، تم کو بخشے خالق دنیا دوں، عفو فرمائے وہ بے چونو چکوں، ہے بڑا رحم وہ ذات مطلقہ، جس کا بس ثانی نہیں ہے دوسرا۔ صفحہ نمبر 211
محبت کی باتیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بہت کچھ مسرت اور خوشی کا رونا رو دھو چکے اور آہستہ آہستہ ان کے دل ٹھہرے، تو اب آپ سب بھائیوں کو لے کر ایک خاص کمرے میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیٹھ کر بہت کچھ محبت و الفت کی باتیں شروع ہوئیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں کچھ الزام نہیں دیتا، بلکہ آج کے بعد تمہارے کرتوت اور تمہارے افعال کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں گا، نیز خدا کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا اور بخش دے گا، کیونکہ تم اقرار کرنے کے بعد واقعی پشیمان اور بے حد نادم ہوئے۔ نیز میرے مولا کی یہ صفت ہے کہ وہ پشیمانوں اور نادموں سے کبھی کسی جرم کا بدلہ نہیں لیتا اور یقیناً معاف فرما دیتا ہے، اور جو لوگ اپنے اللہ کے آگے اپنی ندامت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پروانہ نجات و مغفرت پیش فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جملہ بھائیوں کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئے اور کئی اقسام کے کھانے اور میوے ان کے آگے چنے، جس پر جملہ برادران کنعانی گویا ہوئے کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے گوناگوں احسانات ہم پر بہت کچھ ہوئے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے واقعی خطا کار اور قصوروار ہیں۔ اس پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا قطع کلام کر کے فرمایا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کہو، بلکہ میں خود تمہارا احسان مند ہوں اور تمہارے یہاں تشریف فرما ہونے کا نہایت مشکور ہوں۔ بات یہ ہے کہ گو میں تمام ملک کا بادشاہ اور حکمران ہوں اور تمام مصر کے لوگ میرے غلام ہیں، مگر ساتھ ہی اس کے غلامی کا دھبا میرے اوپر بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نامعلوم کہاں کا باشندہ ہے اور کون ہے، جو اول آ کر مصر میں نیلام ہوا اور پھر برسوں قید میں رہا اور پھر آخر میں وہ ہمارا بادشاہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ تمام مصر والے میری نسبت نامعلوم کیا کیا گمان کرتے ہوں گے کہ کہاں کا باشندہ ہے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے۔ تو اے برادران من، تمہارے آنے سے میرا خاندان نبوت ظاہر ہو گیا اور میری ذاتی عزت کو 4 چاند لگ گئے، اور وہ غلامی کا دھبا میرے دامن سے صاف ہو گیا، جس کے لیے میں تمہارا جتنا اور جس قدر احسان مند ہوں وہ تھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک سچی اور عاجزانہ تقریر کا بھائیوں کے دلوں پر بے حد اثر ہوا، اور نہایت خلوص و محبت سے سب نے عرض کیا کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور واقعی آپ سے دلی محبت کریں گے، جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ایک دریائے نصیحت بہا دیا، اور انسان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسروں سے محبت کرنے کا خطرناک نتیجہ مع دلائل اور ثبوت کے آنکھوں سے دکھا دیا۔ اے عزیزو، نام الفت کا نہ لو اور محبت کا نہ تم دعویٰ کرو، یاد ہے تم کو محبت باپ کی، کیا مجھے اور باپ کو راس آ گئی؟ ان کی الفت سے کنویں میں میں گرا، رنگ الفت آپ کی کیا لائے گی؟ یہ محبت راس آتی ہی نہیں جز خدائے پاک رب العالمین، عابد و معبود کی الفت ہے بس، ماں سوا اس کے ہے جو کچھ سب ہوس، ٹوٹنے والی ہیں ساری الفتیں، ماں سوا اللہ کے سب خاک ہیں، رشتہ الفت ہو بس اللہ سے، اور محبت ہو تو بس اللہ سے، نبھنے والی یہ محبت ہے مدام، بس یہی الفت ہے جس کو ہے قیام، دوستی اللہ سے ہو دوستی، کام آئے گی یہی کام آئے گی، مہرباں بندے پہ ہوتا ہے خدا، جبکہ بندہ سب سے ہوتا ہے جدا، مشترک الفت اسے بھاتی نہیں، اور تجلا اس کی وہاں آتی نہیں، شرک غیری ہے اس کو ناپسند، کیوں کرو تم اس کے دروازے کو بند، کام آتی ہے خدا کی دوستی، ہو اسی سے انتہا کی دوستی۔ صفحہ نمبر 213، یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وآتونی باہلکم اجمعین، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ لو یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد ماجد کی آنکھوں سے لگاؤ،
اور ان سے ان کی بینائی روشن ہو جائے گی، اور پھر تم انہیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت والد ماجد کے نابینا ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ وہ خون آلود کرتا اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے اور روتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ محض روتے روتے آپ کی آنکھیں جاتی رہیں اور آپ دیکھنے سے بالکل معذور ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے، اور پھر آپ نے آنسو پوچھ کر فرمایا کہ میرے پہلے کرتے سے والد بزرگوار کی بینائی گئی، اور دوسرے کرتے سے انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جاؤ یہ کرتا ان کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یہ سن کر یہودا کھڑا ہو گیا اور کہا، اے برادر والا شان، آپ کا وہ مصنوعی خون آلود کرتا حضرت والد ماجد کی خدمت میں لے گیا تھا، جس کے سبب آج تک میں بہت شرمندہ و نادم ہوں، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ کا یہ سچا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں، تاکہ میرے پہلے گناہ کا کفارہ ہو جائے یا پہلی تقصیر کی تلافی ہو سکے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائیوں نے یہودا کی اس درخواست کو بدل منظور کیا، اور اس مبارک خدمت کو انجام دینے کے لیے یہودا کمر بستہ ہو گیا، اور شہر کنعان جانے کے لیے یہودا کی تیاری شروع ہوئی۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ تحفے تحائف یہودا کے ہمراہ کیے، اور زبانی اپنے والد ماجد کو بہت کچھ تسلی اور اطمینان دلانے کی فرمائش کی۔ یہودا بڑے بڑے تحائف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلتا ہے، جس کو خود حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے کے سارے بھائی اور تمام امیر اور وزیر، تمام عہدیداران مصر حدود مصر تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یہودا اپنے اس ذاتی اعزاز پر مارے خوشی کے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہے اتنی یہودا کی خوشی، خواب میں بھی جو کبھی دیکھی نہ تھی۔ کیا یہودا کیا سبھی چھوٹے بڑے، حد سے بڑھ کر آج سب مسرور تھے، سب کی بانچھیں کھل رہی تھیں اس قدر، گویا جنت مل گئی مرغوب تر۔ جب یہودا سب سے رخصت ہو چکا اور وہ کنعان کی جانب چلا، کچھ نہ پوچھو راہ رستے کی خوشی، ہر گھڑی شادی کی تھی یا عید کی۔ صفحہ نمبر 214۔ کرتے کی خبر۔ شہر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چند پڑوسی ہمسائے کے لوگ اور ان کے پوتے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یکا یک جناب اسرائیل علیہ السلام متعجب ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے بہکنے والا نہ کہو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ آ رہی ہے مجھ کو کچھ یوسف کی بو، میرا شاہد ہے تو بس اللہ تو، دیکھنا کیا آ گیا یوسف میرا، جس کی خوشبو دے رہی ہے یہ، اب گلے سے وہ میرے مل جائے گا، اور اب وہ دل ٹھنڈا کرے گا باپ کا۔ نیز اے میرے مصاحبین، اس وقت میرا دماغ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ یہودا کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا ہے، اور اس کے سفر کی پہلی منزل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، یعنی یہودا کا قافلہ ادھر مصر سے چلا، ادھر ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر کنعان میں کہنا شروع کیا کہ اے میرے مصاحبین، تم مجھے بہکنے والا نہ کہو تو بے شک میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، جس سے میرا دماغ شاد شاد ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصاحبین یعنی آپ کے پوتے اور پڑوسی ہمسایہ کے لوگ آپ سے یہ عجیب و غریب اور نئی بات سن کر کہنے لگے، مدتیں گزری زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف کا پرانا ہو گیا۔ افسوس اے حضرت یعقوب علیہ السلام، ہمیں آپ کی حالت پر رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ
کرنوں اور برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے گزر گئے، جس کا اب کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوگا، مگر آپ ہیں کہ اس کے لیے بے قرار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا آپ کے پاس وہ موجود ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی اے بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام، قسم خدا کی آپ وہی اپنی خیالی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پوتے اور مصاحبین آپ سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی آواز آپ کے دروازے پر دی جاتی ہے اور کوئی شخص اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، چنانچہ بحکم اسرائیل علیہ السلام اسے اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ اجنبی اندر آ کر حضور کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب تقریر شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کہ حضور میں بادشاہ مصر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایلچی ہوں، اور میں بحکم شاہی مہینوں کا راستہ دنوں میں اور دنوں کا راستہ گھنٹوں میں طے کر کے نہایت سرعت کے ساتھ مصر سے کنعان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بحکم شاہی حضور کو یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ نیز جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کو اس لیے روانہ کیا ہے کہ حضور کی آنکھوں پر اسے ڈالا جائے، جس سے آپ کی آنکھیں مثل تارے کی روشن ہو جائیں۔ یہ مجدہ جاں فضاں سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرط خوشی میں عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس انتہائی مسرت اور اس انتہائی خوشنودی کو توحید و اسلام پر قربان کر دیتے ہیں، اور اپنے نور عین حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور اس کے 32 سالہ غم فراق کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اس ایلچی سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری لانے والے ایلچی، میں خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کی بعد میں سنوں گا، سب سے پہلے اس کے ایمان و مذہب کی طرف سے اطمینان حاصل کر لو، پھر اس کے بعد اس کا پیام و سلام معلوم کر لو۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب میں ایلچی عرض کرتا ہے کہ حضور اطمینان رکھیں، آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ خالص دین اسلام پر ہیں، بلکہ مزید برآں یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و پیغمبری کی خلت سے بھی آراستہ و پیراستہ فرما دیا ہے، اور مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے۔ سن کے یہ مجدہ یہ یوسف کی خبر، خوش ہوئے یعقوب اتنے سر بسر، حال شادی مرگ کا سا ہو گیا، گر گئے غش کھا کے حضرت برملا، دیر تک محفل پہ سناٹا رہا، دیر تک ایک ایک کو تکتا رہا، ہوش جب حضرت کو آیا اے فتیٰ، چھوٹتے ہی ایلچی سے یہ کہا، پھر سنا للہ مجھ کو وہ خبر، کس جگہ ہے وہ میرا نور نظر، پھر سنا وہ داستان دل فریب، جس سے اڑتے ہیں میرے صبر و شکیب، پھر بتا اے ایلچی یوسف کا حال، پھر بیاں کر شان اس کی با کمال، کیا بشارت تو نے دی اے ایلچی، آج بس میں کیا کروں خاطر تیری، جب تلک آئے یہودا میرے گھر، تو سنائے جا مجھے یہی خبر، ہو نہ دم بھر میرے پہلو سے جدا، تجھ کو دیتا ہوں خدا کا واسطہ، کس نے کرتا پاک بھیجا ہے مجھے، کس کا مجدہ یہ سنایا ہے مجھے، خواب ہے مولا کے بیداری ہے یہ، کان میں آواز کیا آئی ہے یہ، سچ بتا اے ایلچی تو سچ بتا، تجھ کو یوسف نے ہی بھیجا ہے یہاں۔ صفحہ نمبر 216 کرتے کا پہننا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب ہمتاً اس ایلچی کی طرف مخاطب ہیں، اور وہ زمانہ یا اس وقت کو ان پیارے ایلچی سے ہی پیاری پیاری باتیں سننے میں گزار رہے ہیں کہ ایک روز الصبح بڑے شور و غل کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے۔ اسی وقت آپ کسی سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کیسا شور و غل ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا شہر کنعان میں داخل ہو گئے ہیں اور عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ یہودا ماں اپنے ساز و سامان کے دولت قدا پر پہنچے اور اذن حاصل کر کے فوراً اندرون مکان داخل ہوئے۔
والد بزرگوار کے سامنے استادہ ہو کر سلام عرض کیا اور فوراً اپنی بغل سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا نکال کر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے لگایا اور سر مبارک پر ڈالا، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، یعنی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو آتے ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، جس سے انہیں فوراً دکھائی دینے لگا اور جناب کی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت شکر الہی ادا کیا اور یہودا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ یہودا، وہ پہلا خون آلود کرتا یعنی مصنوعی کرتا بھی تو ہی لایا تھا، اور اب میرے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو میں مہکا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حقیقی کرتا بھی تو ہی لایا ہے، جس سے تیرے پہلے عمل کی تلافی ہو گئی اور میں نے تیری اس خطا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں اور دیگر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ تم مجھے بوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر دینے پر جھٹلا رہے تھے نا، جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر آپ کے پوتے یا وہ تمام پڑوسی جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آج بھی موجود ہیں سخت نادم ہوئے اور حضور کی کرامت یا معجزے سے بے حد متاثر ہوئے، مگر اس روز یا کسی اور روز ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے روانہ ہوا جس کا یہاں سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن کرتا روانہ ہوتے ہی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو آ گئی، کیا سبب ہے اس کا اے عالی وقار؟ وجہ کیا ہے اے نبی یہ کردگار؟ منزلوں سے بوئے یوسف آ گئی جو دماغ شیخ کو مہکا گئی، چاہے کنعان کی نہ آئی کچھ خبر، پاس ہے نزدیک ہے جو اس قدر، پاس سے لا علم حضرت کیوں رہے، دور سے کیوں اتنے واقف ہو گئے، کیا معمہ ہے یہ اے عالی جناب، عقل اپنی کھا رہی ہے پیچ و تاب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، غیب کا مالک فقط ہے کردگار، غیب داں ہے بس وہی پروردگار، یہ خزانہ خاص ہے اللہ کا جس کو لے سکتا نہیں ہے دوسرا، ہاں مگر جب چاہے دے دے کچھ خبر اور جب چاہے چھپا لے سر بسر، مصر سے کرتے کی پہنچائی خبر، چاہے کنعان کی نہ مطلق دی خبر، دور کا سب حال روشن کر دیا، پاس کا کچھ بھی نہ بتلایا پتا، ایک ہے وہ غیب داں مشکل کشا، ایک ہے وہ ذات مطلقہ، ایک ہے وہ خوبیوں میں اپنی بس، ہے فقط اللہ بس باقی ہوس۔ صفحہ نمبر 218، مصر کی تیاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو گئیں اور انہوں نے شکر الہی ادا کیا تو اسی وقت یہودا نے اپنے بیٹوں اور جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جملہ پوتوں کو اپنے پاس کھڑا کیا اور خود دست بستہ جناب کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور للہ ہماری سب کی وہ گزشتہ تقصیریں معاف فرما دیجیے جس کے سبب سے آپ مدتوں سخت تکلیف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم انه هو الغفور الرحیم، یعنی یہودا نے اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے یہ عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے قصور معاف ہونے کی دعا کریں کہ فی الحقیقت ہم نے بڑی بڑی تقصیریں کی ہیں، جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے ایک خاص وقت میں تمہارے قصور معاف ہونے کی دعا کروں گا، بے شک وہ معاف فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جملہ پیام عرض کیے
اور کہا کہ آپ کے نور عین حضرت یوسف علیہ السلام نے افسوس کیا ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر حکم الہی یہ ہے کہ آپ مع جملہ خاندان کے مصر میں تشریف لائیں اور عطیہ خدا بندی کا منظر دیکھیں۔ نیز جناب کے لیے کئی سو پرتکلف سواریاں بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے ہمراہ کر دی ہیں، جو در دولت پر حاضر ہیں۔ پس جناب ماں خاندان اور ماں اپنے تمام دوست و احباب کے شہر مصر تشریف لے چلے۔ چنانچہ آپ یہ پیغام سنتے ہی تیار ہو گئے اور تمام شہر کنعان میں اس مسرور بلاوے کا عام اعلان فرما دیا، جس کو سن کر ہو گئی کنعان میں ایک دھوم دھام۔ حضرت یوسف کا جب پہنچا پیام، وہ پیام آیا ہے شاہ مصر کا، جن کو سن کر ہر کوئی مسرور تھا۔ ہر طرف جوش مسرت ہے عیاں، ہر طرف مسرور ہیں پیر و جواں، ہر طرف ایک عید کی سی ہے خوشی، کھل گئی ہر ایک کے دل کی کلی۔ آج سب چھوٹے بڑے کنعان کے، ہر جگہ ہر سمت ہر نزدیک و دور، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں چلے، سج رہے ہیں مصر جانے کے لیے۔ آج ہے کنعان میں اتنی خوشی، جیسے ہی تاریخ شادی کی ہوئی۔ آج ہے کنعان میں اتنی خوشی، مصر کو تیار خلقت سب ہوئی۔ ہو رہے ہیں سب سواری پر سوار، جن کی گنتی ہے نہ کچھ حد و شمار، جن کو یوں لیتے ہیں اسرائیل ساتھ، گویا وہ یوسف کے چڑھتے ہیں بارات۔ واقعی یوسف کی شادی ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر ہو سکے گی کوئی شے۔ قافلہ تیار جب یہ ہو گیا، کوچ کا پھر اذن حضرت نے دیا، پھر چلی ہے مصر کو جب یہ بارات، رحمت مولا ہے جن کے ساتھ ساتھ۔ صفحہ نمبر 219 مصر کی آراستگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنے جملہ خاندان مرد و عورت اور ماں صدہا دوست اور یگانوں کے ایک پرجوش قافلہ لیے ہوئے منزل بمنزل مصر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، جن میں سے وہی ایلچی جس نے یہودا کے آنے کی خبر دی تھی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تشریف آوری کی خبر دینے کے لیے قافلہ سے نکل کر اپنے تیز رو ناقے پر ہوا کی طرح روانہ ہو گیا، اور یہ عظیم الشان قافلہ پہنچنے سے کئی روز پہلے مصر پہنچ گیا، اور شاہی خدمت میں پہنچ کر جناب اسرائیل علیہ السلام اور ان کا قافلہ آنے کی تمام احوال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بیان کیے، جہاں حکم شاہی سے فوراً تیاریاں شروع ہو گئیں اور تمام مصر شہر کی آراستگی کا فوری حکم نافذ ہوا۔ گویا ابتدائی تیاریاں مہینوں پہلے سے تھیں، مگر آخری اور استقبالی تیاری آج نہایت زور سے کی جاتی ہے۔ تمام گلی کوچے، تمام راستے، تمام بڑے اور چھوٹے بازار شاہی ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کیے جاتے ہیں۔ نیز محلات اور قلعے، تمام مکانات و ایوانات، تمام باغات و چمن اور گلزار بنائے جا رہے ہیں۔ تمام مرد و عورت، تمام لونڈی و غلام، فوج و سپاہ عمدہ اور پرتکلف اور زرق برق لباس سے آراستہ ہوتے ہیں، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے بنفس نفیس ہر ایک شے کی تیاری میں پوری سرگرمی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور معلوم کیا کہ جملہ تیاریاں تکمیل کو پہنچ گئی ہیں اور ہر ایک شے قابل دید ہو گئی، تب اپنی افواج قاہرہ کے نام حکم صادر فرمایا کہ اتنی پیدل فوجیں اور اتنے گھوڑے سوار سارے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یہاں سے 3 منزل آگے پہنچ کر برائے استقبال استادہ ہوں۔ سب سے پہلے وہاں حضور والا جناب قبلہ و کعبہ کی سلامی اتاری جائے اور پھر نہایت عزت کے ساتھ ان کو مصر تک لائیں۔ چنانچہ اسی وقت یہ پیدل و سوار حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 3 منزل آگے نکل کر نہایت عزت و وقار کے ساتھ آگے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام بیرون مصر بڑے وسیع میدانوں میں بڑے عالی شان خیمے نصب کراتے ہیں، اور ان کی آراستگی و زیبائش میں خود بنفس نفیس ہمتن مصروف ہیں،
اور مارے خوشی کے آپ کی یہ حالت ہے کہ کبھی ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، کبھی کھل کھلا کر ہنسنے لگتے ہیں، اور مصر کو اور اس کے راہ راستوں کو اتنا سجا رہے ہیں جس کا کچھ حد اور شمار بھی نہیں۔ غرض یہ کہ مصر ایک دلہن کی صورت بن گیا، کچھ ٹھکانہ ہے نہ جس کے حسن کا، منہ سے بول اٹھے ہیں سب کون و مکان، گویا بس جنت اتر آئی یہاں۔ صفحہ نمبر 220، ایک پرجوش نظارہ۔ مصر سے 3 منزل آگے دل بادل فوجیں ایک مقام پر استادہ ہیں، جن کے زرق برق لباس اور جن کی آبدار خود و سپر سورج کی چمک سے میلوں تک اپنا چمکارا ڈال رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں دن دہاڑے بجلیاں چمکا رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہودا کا شاندار اور مبارک قافلہ اس فوجی میدان کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کنعانی قافلے کو روک لیتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ ماں اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اتریں اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ایک پرجوش نظارہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ماں اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اترے اور اسی راستے کے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور یہودا سے دریافت فرمایا کہ یہ بجلی کے چمکارے اور یہ دن دہاڑے روشن ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟ یہودا نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ کے نور عین حضرت یوسف علیہ السلام کی دل بادل فوجیں آپ کے استقبال کے لیے مصر سے 3 منزل آگے استادہ ہیں اور آپ کو یہ نہایت جلوس فاخرہ کے ساتھ لے کر مصر میں داخل ہوں گی۔ ادھر سپہ سالار نے دیکھا کہ سالار قافلہ کنعانی ایک بلند مقام پر فوج کی سلامی کے لیے تشریف فرما ہوں گے، فوراً اپنی افواج کو وہاں سے نقل و حرکت کا حکم دیتا ہے، جو حالے کی طرح نہیں بلکہ دریا کی موجوں کی طرح زور کرتی ہوئی اس بلند مقام کے پاس سے گزرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ طرح طرح کی جانباز فوجیں اور رنگ برنگ کے جرار رسالے آہستہ آہستہ وہاں سے گزر رہے ہیں، جن میں ہر ایک کا ہاتھ ماتھے پر ہے اور سالار قافلہ کنعانی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ہر پیدل اور سوار سلام کر رہا ہے، جن کے پاس لباس فاخرہ اور جن کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اسی وقت پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ یہ دنیاوی استقبال کا نظارہ دیکھ کر حیرت میں آتے ہیں جو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ مہربانی فرما کر ذرا آسمان کی طرف تو نظر اٹھا کر دیکھیے کہ وہاں آپ کا کیسا پرجوش استقبال ہو رہا ہے اور کیسی مسرت شادمانی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور ملائکہ خوش ہو کر مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے پر جناب اسرائیل علیہ السلام نے نگاہ بلند فرمائی۔ آسماں پر اب جو دیکھا آپ نے، صف بصف لاکھوں فرشتے ہیں کھڑے اور ہیں مسرور و خنداں اس قدر، گویا یوم عید ہے آج ان کے گھر، بہر استقبال جو آئے ہیں سب، تہ بتہ ہیں آسماں تک با ادب، جن کی گنتی ہے نہ کچھ ہے حد و شمار، ایک نوری شکل اور لاکھوں قطار، ہے سلام ان کی زباں پر اے فتیٰ، مرحبا کا شور ہے جو ہے بپا، اس لیے جوش مسرت ہے کمال، آج 2 بچھڑے ہوں کا ہے وصال، جن کو فرقت میں کٹے 32 سال، آج ان کا ہو رہا ہے اتصال، آج یعقوب اور یوسف کے لیے سارے دروازے ملک کے کھل گئے، باپ بیٹا اب ملیں گے دیکھنا، اب خوشی کی ہوگی ایک آہو بقا۔ صفحہ نمبر 222، مصر کا داخلہ۔ مصر کی استقبالی فوج جب سلامی کی رسم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی پیشی میں ادا کر چکی تو پھر آپ اپنے بڑے بیٹے یہودا کے کہنے سے اپنی پرتکلف سواری پر سوار ہوئے اور نہایت ذیشان جلوس کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر ایک منزل پر پہنچ کر یہودا نے اپنے بیٹے کو ایک تیز رو ناؤ پر سوار کیا اور کہا
کہ باجلت تمام مصر کے دربار میں پہنچ کر اپنے چچا جان یعنی بادشاہ مصر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سناؤ کہ آپ کے والد ماجد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بڑے زبردست جلوس کے ساتھ کل صبح نمودار ہونے کے بعد مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرزند یہودا باجلت تمام مصر کے دربار میں پہنچتا ہے اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مسرت انگیز مژدہ سناتا ہے، جہاں پہلے ہی سے تیاریاں ہیں اور ایک ایک آن اسی انتظار میں گزر رہی ہے کہ کب حضور والا جناب یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوں گے اور کب زیارت اسرائیل ہوگی۔ آخر یوم وصال کی پچھلی رات سے تمام مخلوق اور مقامی فوجیں اور چھوٹے بڑے بیرون شہر سجے ہوئے میدانوں میں آن کھڑے ہوئے ہیں، جہاں کی تیاری اور ساز و سامان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مصر کا جنگل عجب جنگل ہے آج، زرق و برق انسان کا ٹڈی دل ہے آج، جس کی تیاری ہے ہفتوں سے وہاں، آج یہ جنگل ہے رشک بوستاں، مصر کا میدان وہ میدان ہے جس پہ باران رحمت رحمان ہے، کس قدر پھلواریاں گلکاریاں، روح افزا کس قدر تیاریاں، جمع ہے مخلوق ساری خاص و عام، آن پہنچے ہیں فرشتے بھی تمام، کیا تماشا ہے یہاں کیا سیر ہے، کیا انوکھی یہاں نظر آئے گی شے، کیا ہویدا ہوگا اس گمسان میں، کیا تماشا ہوگا اس میدان میں، یوسف و یعقوب کا ہوگا وصال، واسطے جس کے تھا ایک عالم نڈال، رو رہے تھے جن پہ سب دیوار و در، وصل کی آج ان کی سنتے ہیں خبر۔ آج مصر کے میدان میں صبح اس شان سے ہوئی کہ لاکھوں لاکھ فوجیں زرعی لباس میں اس طرح چنی ہوئی ہیں جیسے باغ ارم کی مینا کاری سے چمکی ہوئی روشن دیواریں، اور پھلواری کی روشیں نیز مخلوقات کی کثرت اور ازدحام مگر سب قاعدے اور قرینے سے گویا دیواروں کی مانند انتظار مجسم پتھر بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی جناب حضرت یوسف علیہ السلام خود بنفس نفیس ایک کوہ پیکر زرنگار عماری میں بے لباس شاہانہ رونق افروز ہے، جن کے چاروں طرف علماء، حکماء اور وزرائے مصر کھڑے ہیں، جن کی نگاہیں منزل پر لگی ہوئی ہے اور نہایت قرینے سے انتظار مجسم بنے ہوئے ہیں کہ اتنے میں وہ بادل جلوس یعقوبی علیہ السلام نمودار ہوتا ہے، جس پر دونوں طرف سے ایک جوش مسرت کی لہر بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر خرامہ میدانی تیاریاں ملاحظہ کرتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جلوس گزر رہا ہے کہ یکایک دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر ایک کوہ پیکر ہاتھی اور ایک ایسی زرنگار عماری پر پڑتی ہے جس کی تیاری اور سجاوٹ تمام عماریوں سے مافوق نظر آ رہی ہے، اور اس کے چاروں طرف صدہا نورانی صورتیں قاعدے کے ساتھ بڑے ادب سے استادہ ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یہودا سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے نور عین، اس زر نگاری عماری میں کون ہے؟ جس کے جواب میں یہودا افراط خوشی سے بے آپے ہو جانے سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یہ ہے وہ عماری اے محترم جس میں ہیں یوسف تمہارے ذی حشم، اس میں ہیں یوسف تمہارے لاڈلے، آج مالک ہیں جو سارے مصر کے، یہی یوسف ہیں تمہارے نور و عین، ہیں یہی آرام جان اور دل کے چین، کچھ نہ پوچھو حال یعقوبی وہاں، ہو رہا تھا مرگ شادی کا گماں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔